ایسی چیز جس کا نہ تو حرام ہونا صحیح طریقے سے معلوم ہو اور نہ ہی حلال ہونا صاف صاف معلوم ہو۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، تو جو شخص مشتبہ گناہ سے بچے گا وہ بدرجہ اولا کھلے ہوئے گناہوں سے بچے گا، اور جو شخص مشتبہ گناہوں کے کر ڈالنے میں جرت دکھائے گا کھلے ہوئے گناہوں میں اس کا پڑ جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ اور معصیتیں اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ ہیں جن کے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور اس کے اندر بلا اجازت چلے جانا یہ جرم ہے۔ جو جانور ممنوع علاقے کے آس پاس چرتا ہے، اس کا ممنوع علاقے میں جا پڑنا بہت زیادہ متوقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ایسی چیز جس کا نہ تو حرام ہونا صحیح طریقے سے معلوم ہو اور نہ ہی حلال ہونا صاف صاف معلوم ہو۔ اس کے بعض پہلو حلال معلوم ہوں اور بعض حرام دکھائی دیتے ہوں، تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جائے، اور ظاہر ہے کہ جو مشتبہ چیزوں سے دور بھاگتا ہو وہ کھلے ہوئے حرام کام کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے برعکس جو مشتبہ چیزوں کے ناجائز پہلوؤں کے دیکھنے کے باوجود اسے اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل کھلے ہوئے حرام کو اختیار کرنے پر دلیر ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا، اور یہ دل کی نہایت خطرناک حالت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں بینکنگ کا نظام ہے، جس طرح اسلامک بینکنگ ہے، اور بلکہ آج کل بہت سارے ایسے ادارے ہیں یا ایسی چھوٹی موٹی کمپنیاں کھل چکی ہیں، ان کے اشتہارات کے ذریعے سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر لیں، ہم اسلامی طریقوں کے مطابق ہمارے کاروبار کا حصہ بن جائیں گے، ہم آپ کو بیٹھے بٹھائے پروفٹ وغیرہ دے دیں گے، اور وہ پروفٹ کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کے پیسے اپنے کاروبار کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کا کاروبار کس قسم کا کاروبار ہے، یا ان کا کام جس کام کے اندر وہ آپ کے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں، وہ کس نوعیت کا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر وہ کام معلوم بھی ہو جائے اور اس کی تحقیق کر لی جائے، آپ پوری طرح متفق ہیں یا پوری طرح قائل ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، پھر تو وہ کام ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حرام کی طرف ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال بھی معلوم ہوتی ہیں، تو اس کام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ روک دیا ہے۔ اگر انسان اس کام میں پڑ جائے تو دل پھر حرام کاموں کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر حرام کام پھر حرام نہیں لگتا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر بھی سمجھایا کہ جانور اگر ممنوع علاقے سے چرتا ہے تو پھر وہاں اس علاقے میں وہ گھس کر پھر چرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ممنوع علاقے میں گھس جاتا ہے تو جس شخص کا وہ علاقہ ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کس کا جانور ہے کس کا نہیں، تو یا تو وہ اس کو قبضے میں لیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہوتا ہے تو جو حرام پہلو ہے، حرام کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ حرام جلد سے جلد انسان کو اپنی طرف قائل کر لیتا ہے، اور انسان اس چھوٹے سے کام، اس چھوٹی سی برائی کی وجہ سے بڑی برائیوں کے اندر گھستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کی چیزیں جو مشتبہ چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اور ہمارے دلوں کی اور ہمارے دماغ کی گرہ کو کھول دے کہ ہمیں حلال اور حرام کی صحیح پہچان کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔